حدیث نمبر 391 391 حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبياه وصفياه وخليلاه. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کا وصال ہوا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور گھر میں داخل ہوئے، اور داخل ہو کر اپنا منہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر رکھ دیے، بین عینیہ، دونوں آنکھوں کے بیچ میں، یہ پیشانی کے لیے لفظ استعمال ہوتا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کو چومے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر رکھے. اب اس کے بارے میں امام حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھے ہیں کہ ان کا آنا جو تھا وہ بازو سے نہیں تھا، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مبارک کی طرف سے آئے، اور اس طرف سے آئے اور اپنے دونوں ہاتھ سرکار کے ہاتھوں پر رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو چومے، یعنی سر کی طرف سے آئے تھے اس طرح سے، یعنی ان کا آنے کا رخ اس طرف سے تھا، آئے اور اس طرح سے چومے. پھر فرماتے وقال، اور چوم کر انہوں نے فرمایا وا نبیہ، ہائے میرے نبی. یعنی یہ بکا اور جزع کے الفاظ ہے، تکلیف میں جو آواز نکلتی ہے اور تکلیف میں جو ندا دی جاتی ہے وہ الفاظ ہے. کہتے وا نبیہ، ہائے میرے نبی، وا صفیہ، ہائے میرے خاص ساتھی، وا خلیلہ، ہائے میرے خاص دوست. یعنی یہ دکھ کے الفاظ حضرت انس رضی اللہ تعالی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے. اور یہ بھی الفاظ ہے طبت حیا و میتا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ جب تک ظاہری حیات میں رہے اس وقت بھی آپ طیب اور پاکیزہ رہے، اور وصال کر جانے کے بعد بھی آپ طیب اور پاکیزہ ہیں. ٹھیک ہے.